والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا علمی قد و کاٹ بہت ہی بلند و بالا ہے، اور آپ کے علم پہ اگر کلام کیا جائے تو بلا شبہ اس کے لیے جو ہے وہ گھنٹوں درکار ہوتے ہیں، اور اگر آپ پہ تحریر کیا جائے تو پوری مجلد کتابیں لکھی جاتی ہیں، جیسا کہ شان امام احمد رضا خان، جہان امام احمد رضا خان کتاب منظر عام پہ آئی ہوئی ہے 25 جلدوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کے متعلق۔ تو آپ کی سیرت بیان کرنا ایک بہت بڑی وسعت رکھتا ہے، بہت بڑا وسیع باب ہے جس پر کئی علماء نے کام کیا۔ اس کے متعلق جو اعلیٰ حضرت کا ایک وصف ہے خاص طور پہ علم الکلام میں، اس کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم الکلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم الکلام کے متعلق مرتبہ سمجھنے کے لیے جو ہے اتنی بات کافی ہے کہ امام شمس الدین الخیالی رحمہ اللہ، جو کہ جن کا حاشیہ ہے شرح عقائد النصفیہ پہ خیالی کے نام سے، اس حاشیے پہ مختلف اکابرین علماء نے پھر حاشیے لگائے اس کی تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے، لیکن کئی مقامات جو ہے وہ سب سے حل نہیں ہو سکے، کئی مقامات سب نے چھوڑ دیے۔ پھر عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ جب تشریف لائے تو انہوں نے اس پر حاشیہ ایک تحریر فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حاشیہ ان کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے فارسی شاعر نے کہ خیالات خیالی بس عظیم است، برائے حل او عبدالحکیم است۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پہ تعلیقات جو ہے وہ رقم فرمائی، اور وہ تعلیقات ایسی کمال ہیں کہ جس میں آپ نے علامہ سیالکوٹی کی بھی گرفت فرمائی، اور کئی مقامات پہ علامہ شمس الدین خیالی رحمہ اللہ کے تسامحات پر تنبیہ فرمائی۔ امام خیالی کا اتنا بڑا بلند و بالا مرتبہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جن تسامحات پہ باریک بینی سے اور دقت نظری کے ساتھ کلام فرمایا ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی دل عقل دونوں تسلیم اس بات کو کرتے ہیں کہ واقعی یہ امام خیالی رحمہ اللہ سے خطائیں واقع ہوئیں۔ اس کی تفصیل ہم امام خیالی کے تسامحات اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تحقیقات ہیں اس پر اور تنبیہات ہیں، اس کو ہم نے ایک رسالے میں جمع کیا ہے، حاشیہ خیالی اور حاشیہ رضوی کا تقابلی مطالعہ۔ انشاءاللہ العزیز یہ PDF میں آپ کو مل جائے گا۔ اس حوالے سے اگر اعلیٰ حضرت کا علمی مقام سمجھنا چاہ رہے ہیں علم الکلام کے حوالے سے تو اس رسالے کا آپ مطالعہ